ایک بہت بڑے پولیس افسر کے صاحبزادے ہیں، یہ تشریف لائے اپنی ہمشیرہ کے لیے۔ تو ان کی عمر صرف 18 سال ہے، خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے اور قد بھی 5.5 فٹ کے قریب ہے اور وزن مناسب ہے، سمارٹ ہے، بالکل کوئی نقص بیماری، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی، نماز روزے کی بالکل پابند، اسکول کی تعلیم FA ہے اور والد کے زیر کفالت ہے، مکان ذاتی ہے، چھوٹی سی عمر میں تو ماشاءاللہ FA تک تعلیم بھی ہوگی، تیسرے سال کی عالمہ بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ اس وقت رابطہ فرماتے ہیں، ہر طبقے کے، ایک سے بڑھ کر ایک، نیک سے بڑھ کر نیک اور ایک سے بڑھ کر اچھے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ دنیا بھر کے اچھے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں تک پہنچانے اور ان سے ملوانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں ذریعے کے طور پہ اس کے لیے قبول فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہمارے بھائی جو ایک بہت بڑے پولیس افسر کے صاحبزادے ہیں، یہ تشریف لائے اپنی ہمشیرہ کے لیے۔ ان کی ہمشیرہ کا نام صحابیات رضی اللہ عنہن، والا پیارا نام، اسلامی نام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا دی تھی، سبحان اللہ۔ تو وہ ان جیسا عظیم الشان نام ہے، جنگ احد میں ان کے بڑے کارنامے ہوئے تھے۔ اچھا جی، تو ان کی عمر صرف 18 سال ہے، خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے اور قد بھی 5.5 فٹ کے قریب ہے اور وزن مناسب ہے، سمارٹ ہے، بالکل کوئی نقص بیماری، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی، نماز روزے کی بالکل پابند، اسکول کی تعلیم FA ہے اور والد کے زیر کفالت ہے، مکان ذاتی ہے، بینک بیلنس، جائیداد تپا کر دیا، سب کچھ ہے، قوم برادری راجپوت ہے، والدین حیات ہیں، والدین کا علاقہ لاہور ہے، والد صاحب پولیس میں افسر ہیں، مسلک دیوبندی ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، 2 بھائی 4 بہنیں ہیں، ایک بھائی کی شادی ہو گئی، 2 بہنوں کی شادی ہو گئی، گھر میں پردے کا اہتمام ہے ماشاءاللہ، پورا مکمل شرعی پردہ کرتی ہیں، اپنے شوق سے شرعی پردہ کرتی ہیں یا ہمارے گھر کا خاندان کے خاندانی پردہ ہے؟ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ بتائیں کہ کزنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ جی کزنوں سے پتہ ہوتا ہے، خالہ کے بیٹے ہو گئے، ماموں زاد، خالو زاد، جی پھوپھی زاد، چچا زاد، سب سے پردہ، ہوتا ہے۔ یعنی یہ پردہ کرتی ہیں، یہ وہ بھی پردہ کرتے ہیں؟ وہ بھی پردہ کرتے ہیں۔ اچھا، پورے خاندان کی خواتین پردہ کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ، اب تو شریف عظیم خاندان ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیملی جو دین میں آگے بڑھ جاتی ہے تو باقی خاندان کے ساتھ ٹکر لے کے انہیں چلنا پڑتا ہے، ایسا کوئی ٹکر بازی کا ماحول ہے، سب کے سب ماشاءاللہ دین پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور تبلیغ سے بھی تعلق رکھتے ہیں سب کے ساتھ، اور ماشاءاللہ، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، داڑھی پوری کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا، اور ان محترمہ کی، ان کی ہمشیرہ صاحبہ کی دینی تعلیم کا تیسرا سال، عالمہ بن رہی ہیں، FA کے بعد عالمہ بننا شروع کیا ماشاءاللہ، چھوٹی سی عمر میں، اور ماشاءاللہ FA تک تعلیم بھی ہوگی، تیسرے سال کی عالمہ بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ، اپنے شوق سے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ؟ یہ شوق بھی اور والدین کا بھی شوق۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یعنی ابھی نکاح کر کے باقی تعلیم جاری رکھوانا چاہیں گے یا بس چھٹی فیملی کی نوعیت دیکھ کر؟ اچھا جی، اگر شوہر اللہ کرے ایسا مل جائے جو اس کو مزید تعلیم اس کی پوری کروائے جو عالمہ بننے کی ہے تو زیادہ خوشی ہوگی آپ کو، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، ان کی جو ہے نا ڈیمانڈ کوئی خاص نہیں، بس غیر شادی شدہ ہو، لیکن اگر شادی شدہ ہو لیکن اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ 2-3 بیویوں کو افورڈ کر سکتا ہے اور ان کے ہر قسم کی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو بھی دیکھا جا سکتا ہے، چلے جی۔ اچھا جی، عمر ان کی، لڑکے کی عمر جو ہے نا 20 سال، 25 سال، 30 سال تک بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، قد بھی مناسب ہو، رنگ بھی صاف ہو، اچھا ہو، کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں۔ اچھا، ذات برادری راجپوت ہونا ضروری ہے؟ راجپوت ضروری ہے، لیکن اگر راجپوت نہ ہو تو بھی دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تعلیمی قابلیت مناسب ہو، فیملی مناسب ہو، بس دینداری شرافت چاہیے۔ اچھا، اگر عالم ہو تو زیادہ بہتر ہے؟ جی عالم ہو زیادہ بہتر ہے۔ کھاتا پیتا ہو، کھاتا پیتا ہو جی، کتنے 4 روٹیاں کھانے والا ہو یا 10 کتنی روٹیاں؟ آپ نے کچھ فرمایا تھا کہ کھاتا پیتا ہو، 8-10 روٹیاں کھانے والا ہو، کتنی کھا رہے ہیں؟ اچھی، آپ لوگ کتنی کھاتے ہیں؟ 4 8 1.5 سے 2 روٹی کھا لیتے ہیں۔ 1.5 سے 2 تو کھاتا پیتا تو ایک عام آدمی بھی 1.5-2 روٹیاں کھاتا ہے، آپ کے تو اتنے اللہ نے دولت دی ہے، زمینیں ہیں، ابا جان سرکاری پولیس افسر ہیں، تو آپ کو تو 10 روٹیاں کھانی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مقدر ہر بندہ کھاتا ہے، اسے خام ہم نے جو نخرے بنائے ہوئے، تو بسم اللہ پڑھیں، توکل کریں، جو آئے گی نا وہ اپنا نصیب کھائے گی اور انشاءاللہ اللہ پاک بڑی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔
میری نا 4 خالائیں تھیں اور میری والدہ. میرے نانا نے باقی خالاؤں کو، بڑے بڑے ذمہ داروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو دیا. میری والدہ، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مالدار نہیں تھے، لیکن محنت کر کے انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاپی کا کارخانہ بنایا. پہلے معمولی جلد ساز تھے، پھر کاپی کا کارخانہ بنایا. تو اللہ پاک نے الحمدللہ یعنی بالکل غریب سے شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے یعنی پورے پاکستان میں ان کا کاروبار پھیلایا. اور اللہ پاک نے شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ان سے مسجدیں مدرسے بنوانے کا کام لیا. اور اللہ پاک نے ہم 8 بھائی 3 بہنیں، پوتے نواسے، ماشاءاللہ ایک لشکر چھوڑ کے گئے اور سب کو دین کے راستے پہ لگا کے گئے. تو یعنی باقی میری خالائیں میری والدہ کے اوپر رشک کرتی تھی کہ الحمدللہ اچھا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے تم نکاح کرو میں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا. اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے. بڑے بڑے یعنی ادھر بحریہ ٹاؤن میں، ڈیفینس میں بڑے بڑے فن خان، اونچی دکان، پھیکا پکوان ہم دیکھتے ہیں، اور بڑے غریب گھروں میں ہمیں اللہ کی قسم خوشیوں والے گھر، برکتوں والے گھر نظر آتے ہیں. ان کی خوشیاں ان کی دیواروں سے پھوٹتی محسوس ہوتی ہیں. اور بڑے بڑے گھروں میں جہاں پر دین میں کچھ کمی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد ہو عورت ہو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں گے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو خوشگوار زندگی دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے. یہ نہیں فرمایا جو بحریہ ٹاؤن میں ہوں گے، ڈیفینس میں ہوں گے ان کو خوشگوار زندگی نہیں. وہ چاہے افریقہ کے جھونپڑوں میں ہم نے دیکھا ایسے گھر جن کا دروازہ ہم احتیاط سے کھولتے تھے، اب دروازہ ہاتھ میں نہ آ جائے، ان کے گھروں میں اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے خوشیوں اور برکتوں اور رحمتوں کو برستے محسوس کیا ہم، اور وہ ہے کہ دیکھا ہم نے. اور بڑے بڑے گھروں میں ہمیں لوگوں کو روتے اور چیختے، ایک بڑے لش پش گھر کی جی ملکہ جو خاتون تھی کہنے لگی میرا جی چاہتا میں اس گھر کو چھوڑ کے نا میں جنگل میں جا کے زور زور سے رہوں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کون سے ملک میں باقاعدہ انہوں نے وہ ایک تابوت سے ایجاد کیا جس میں اندر گھس جاؤ اور تھوڑی دیر میں آپ کو خودکشی، آسان سی خودکشی ہوگی. اور انہوں نے ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں باقاعدہ ایسے، تاکہ جو ہے نا کوئی اس بلڈنگ سے چڑھ کے مرتا ہے، کوئی ادھر کسی مینار پہ چڑھ کے مرتا ہے، کوئی کسی کے اوپر سے مر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ لوگ مرے پڑے ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن سکون نہیں ہے. اور بھائی سکون اللہ نے رکھا ہی ان چیزوں میں. تو اس لیے جیسے ان کافروں کو ہم یہ عقل اور سمجھ بوجھ دینے کی کوشش کرنا چاہیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ارے عقل کے اندھو اور غیروں، تمہیں اگر چاہیے سکون چاہیے تو آ جاؤ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو دل اللہ کی یاد سے اطمینان پکڑتا ہے، حاصل کرتا ہے. الا کان کھول کے سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر میں اللہ کی یاد میں اطمینان قلب ہے. باقی دنیا میں کسی چیز میں اللہ نے اطمینان قلب، دلوں کا چین سکون رکھا ہی نہیں. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. دنیا بھر کی رنگ برنگی چیزوں سے اپنے گھر بھر لو، دنیا بھر کے رنگ برنگے سہولت کے تم بندوبست کر لو، لیکن اللہ کی قسم اگر ایمان و عمل صالح نہیں ہے تو تمہیں سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان دنیا بھر میں اللہ کی پریشانیاں دکھائیں گے. خودکشی کرنے کا تمہارا خود جی چاہے گا. ہاں، اور ہمارے مسلمان بھائی خودکشیاں اب کرنے لگ گئے ہیں. افسوس سے افسوس، جب زندگی غیروں والی گزاریں گے تو موت بھی پھر غیروں والی حرام موت مریں گے. جب زندگی اسلامی گزاریں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام والی، تو ان کی طرح دنیا میں اللہ پاک جنت کے مزے دکھائیں گے اور جنت کے مزے چکھائیں گے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. یہ محترمہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ بہت اللہ کی نیک بندی ہیں، نیک گھرانہ، پورا خاندان نیک ماشاءاللہ. ان کے لیے ہمیں فل فور رابطہ کیجئے. پورے ملک سے، بیرون ممالک سے بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ان سے بات چیت ہوئی، انشاءاللہ یہ ہر قسم کی شرائط میں نرمی کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.